گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں خشکیوں نے گھیر لیا تھا، تنگیوں نے جکڑ لیا تھا، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ پہلے کی قومیں ہلا دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے ہلا دیے گئے تھے پچھلی قومیں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میرے عزیزو، حالات زمانہ کو دیکھ کر کے مجھے یہ آیت بڑی حوصلہ افزا محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب اب بھی مدد فرما رہا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس طرح سے ہم کروڑوں کے بیچ میں زبان بن کر جیسے 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت کی آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، چند باتیں میں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس مدد کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں، اے مولا وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تو نے بدر میں 5000 فرشتوں کو اتارا تھا؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ لکڑی کو ڈھال بنا لیتے تو وہ تلوار بن جاتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ صحابہ اندھیرے میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے، اجالا نہیں ہوتا تو لکڑی کو پکڑ کر چلتے، وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی؟ وہ مدد اب کیوں نہیں آتی ہمارے پاس؟ قرآن اس کے متعلق بھی کہتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ مولا فرماتا، اگر تم اسی طرح رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے رہو گے، ان قریب یا تو رب تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ رسول کی حکم کی مخالفت تمہیں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اے لوگو، احد کا وہ واقعہ یاد کرو۔ احد میں ہوا کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ توجہ دیں اس لفظ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے، سامنے کفار و مشرکین تھے۔ لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا، سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے۔ پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت وہ سمیٹنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، اصل میں لوکیشن ایسا تھا احد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے، کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہوا یہ، میں خلاصہ عرض کروں گا، پورے تفصیل سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا، نہیں، جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے۔ دیگر صحابہ نے کہا، نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا۔ جنگ ہو گئی، اب اتر جائے گا۔ 40 صحابہ نیچے آ گئے اور 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ صحابہ کا وہ اجتہاد تھا، 40 نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ نیچے آ جانا چاہیے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے جنرل خالد بن ولید، انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو 200 لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے۔ وہ جو جبل رمات پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔
پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا. نیچے جو مسلمان صحابہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے، ان پر بھی حملہ آور ہوئے، اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بلا لیا. ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ اتنا تیز ہوا تھا، اتنا تیز ہوا تھا. قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکرے موجود ہیں میرے عزیزو. حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ فتح یابی سے ہمکنار جنگ احد، پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کلیجہ چبایا گیا. اسی جنگ احد میں عبداللہ بن ابی جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا. اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مارا، جس کی وجہ سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 70 صحابہ کی جانیں گئیں، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا جو خسارہ ہوا، اتنا بڑا جو نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے، اس لیے ان کی 70 جانیں گئیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے، 70 کی جانیں گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، 70 کیا 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو تعجب مت کرنا، تعجب مت کرنا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ان کے حکم کی، ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے. میرے عزیزوں، مدد کی بات میں کر رہا تھا، کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے میاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف نعروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت بدر کے لیے بلا رہے ہیں، ایک رات پہلے دیکھ رہے ہیں مدینے کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا باپ کی عمر زیادہ تھی، بیٹا جوان ہے. باپ کہتا ہے کہ میں بدر میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں میں عظمت رسول کا سپاہ سالار بن کر کے جاؤں گا، سپاہی بن کر کے جاؤں گا. باپ اور بیٹے میں حضور کے نام پر جان دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ رات کو دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کی. چلو جس کا نام نکلتا ہے وہ بدر میں جائے. میاں وہ جنگ کے میدان کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے، جہاں جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے. قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکلا، باپ کا نام نہیں نکلا. باپ نے کہا میں ایسی قرآن اندازی مانتا نہیں. انہوں نے کہا ابا آپ ناانصافی کر رہے ہو. چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے پاس آ کر جوان نے کہا، اپنی فضیلتیں بتائی. باپ کے متعلق کہا یہ کمزور ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ جوان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں انتظامی امور کو دیکھے، بیٹا ہمارے ساتھ چلے جائے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ملتا ہے وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اے بار الہا میرا یہ بڑھاپا کیوں آیا جو مجھے میرے آقا سے جدا کر دیا، میرے نبی کے ساتھ جانے سے مجھے روک لیا میرا بڑھاپا. وہ جانیں نچھاور کرنے کے عزم رکھتے تھے، تب رب تعالیٰ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ آتی تھی. جانتے ہیں بدر ہم بھی گئے ہیں. آپ میں سے جس کو اللہ توفیق بخشے مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر کر کے دیکھنا. آج اگر جاؤ گے بھی تو ایسی بس میں بیٹھ کے جاؤ گے. 160 کلومیٹر دور کا سفر کرتے ہیں ٹھنڈی ایسی بس میں، پھر بھی دیکھتے رہتے راستہ کٹ نہیں رہا ہے، کٹ نہیں رہا ہے.
میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ سے ان صحابہ کو آواز دیا، 313 صحابہ، جن میں سے 313 کے پاس گھوڑے نہیں، صرف 4 لوگوں کے پاس، اور باقی سب پیدل چلتے گئے، کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں۔ اور جب بدر کے میدان پہنچے، حضور نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جاتا ہو تو جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزو، بدر میں جا کر کے دیکھیں آپ کیوں مدد آئی۔ آج ہم سوچ رہے نا، لوگ سوال یہی کرتے ہیں، قرآن تو وعدہ کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے، کہاں ہے مولانا صاحب وہ کامیابی؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپیاں چھین لی گئیں، داڑیاں کاٹ دی گئیں؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں، خانقاہیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں؟ کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ میں کہوں گا نادان زیادہ نہ گھبرا، قرآن نے کامیاب ان لوگوں کے لیے کہا ہے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ دل میں بٹھا کر عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کی ہے، جو ایمان کامل کے ساتھ آئے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، رب کا وعدہ ہے۔ بدر کے میدان میں میں نے یہ بھی دیکھا میرے عزیزو، آج میں صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ان بچوں کو، ان جوانوں کو جن کے زبانوں پر آج محبت رسول کی بات تو ہے، لیکن عمل کی جب ہم دعوت دیں تو وہ کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے، میں ایک قول نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں، سیدنا ابو بکر شبلی بارگاہ امین ملت سے یہ میں آپ سب کے لیے پیغام دوں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سوال میری زندگی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت سخت ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، میری زندگی کا ایک بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل۔ آپ تو کہیں گے یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ آپ سے اگر میں کہوں آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ایک جملے میں آپ کہہ دیں گے بالکل ہاں کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل سوال ہے، اگر میں نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں گا، اگر میں نہ کہہ دوں نہیں محبت نہیں کرتا معاذ اللہ، کافر ہو جاؤں گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر جھنجھوڑے گا، پکارے گا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہاں اخلاق رسول اور کہاں تیرے اعمال۔ وہ اولیاء کاملین ہیں، محبت رسول کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو بولنے کا حق ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرے گا۔ عزیزان گرامی، بدر کے میدان کی بات میں بتاؤں، آج ہمارے گھروں میں بھی بچے پالے جا رہے ہیں، کس انداز سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، جوان ہو گئے اور جوانی بھی ختم ہونے کو آ گئی، انہیں ابھی وضو طہارت نماز کے مسائل تک معلوم نہیں۔ بدر کے میدان میں 13 سال کے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں 13 اور 14 سال کے قریب کی عمر ہے، 2 بچے جہاد میں شریک ہو گئے تھے، پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ جانتے نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بچے کس گھر کے پیدا، کس گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ نبی کی عظمت کے خلاف سننے والے کان تمہارے پاس نہیں ہونے چاہیے؟ ان بچوں کی تربیت وہاں ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں وہ بڑا سردار ہے، مکہ کا پہلوان ہے، قریش کا سردار ہے، تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں بتا تو دیجئے۔ ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بات کر رہے تھے، سامنے سے ابو جہل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا، بدر کے میدان میں ہے، تو آپ نے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں۔ بات مکمل نہ ہونے کو تھی کہ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ کر ادھر چلے گئے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ 2 شہزادے 13 سال 14 سال کی عمر کے ہیں، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا، دوسرے نے جیسے ہی ابو جہل نیچے گرا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے الگ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اوروں نے جہل کو مارا تو ان بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے، اوروں نے کافروں کو مارا تو انہوں نے کفر کو ہی جہنم رسید کیا ہے۔ مگر میرے عزیزو ایک جذبہ میں نے وہاں دیکھا، بدر کے میدان میں دل دہل جاتا ہے، بیان کرتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ اتنا کر دینے کے بعد کیا کفار مکہ انہیں چھوڑ دیں گے؟ ان کے سردار کو انہوں نے تہ تہ کیا ہے، گردن الگ کر دی ہے۔ ایک کافر دوڑتا ہوا آیا، حضرت معاذ جن کی عمر 14 یا 15 سال کی ہے، مونڈھے پر تلوار ماری جس کی وجہ سے ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا، بغل کی چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، پورا نہیں گرا تھا۔ حدیث پاک میں مونڈھے سے کٹا ہے اور بغل کی چمڑی سے ہاتھ لٹک رہا ہے۔ میاں ٹھوکر لگ جائے تو ہم کونے میں بیٹھ جائیں۔ اس بچے کی عظمتوں کو سلام، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھایا، پھر میدان میں آیا، ہاتھ لٹک رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس بچے کے جذبے نے ہم سب کو جوان کر رکھا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائے بار بار آتا تھا، پھر منظر اچانک اس وقت بدلا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ گئی، ہم نے دیکھا وہ ہاتھ اس کا لٹک لٹک کر سامنے آتا ہے، بغل کی چمڑی سے لگا ہوا، بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہے۔ پھر منظر یہ بھی دیکھا صحابہ نے کہ اسی 14 سالہ بچے نے اپنا ہاتھ پیر میں دبا کر کھینچ کے نکالا اور یہ کہا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے، میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، تم نے اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو اس طرح کھینچ کے نکالا ہے؟ بتاؤ کیا کیا چیزیں ہم نے نکالی ہیں جو محبت رسول سے ہمیں روک رہی ہیں؟ تمہارے کانوں پر گانے ہمہ وقت سجے رہتے ہیں، کبھی تو عہد کر لو کہ انہی گانوں نے مجھے نعت رسول سننے سے روک رکھا ہے، میں انہیں کیوں نہ اپنی زندگی سے الگ کر لوں؟ میرے عزیزو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کی ہوئی ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں آنے سے روکی ہوئی ہیں۔ آج کے اس عظمت والے اجلاس میں تمہیں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عہد کر کے اٹھو، میں ہوں رسول پاک کا، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے الگ کروں گا جو مجھے میرے نبی کی رضا حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ میرے عزیزو، مدد آئے گی، آج بھی آئے گی، اگر ہو آپ کے اندر ایمان اور وہ جذبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا۔ میں نے ایک حدیث یہ دیکھی، خندق کا موقع ہے، جنگ خندق ہو چکی تھی، مہینوں وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور اس کے بعد فتح یابی ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری جنگیں کیوں سنا رہے ہیں؟ پہلے میں صرف اور صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم جس محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں وہ ذرا آج ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ کیا ہم صرف نعرہ لگا لیں تو کافی ہو جائے گا؟ کیا یہی ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں؟ کیا عمل اب بھی نہیں ضروری ہے ہمیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدد آتی تھی اللہ کی طرف سے، کس لیے آتی تھی وہ صاف سمجھ میں آتا ہے۔ خندق کے بعد صحابہ کے زخم، پورے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی صحابی کی پیشانی بہ رہی ہے خون سے، سب واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے، بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے۔ 1 مہینے تک صحابہ خندق کھودتے بھی رہے اور کفار سے لڑتے بھی رہے، تھک کر چور ہو چکے تھے، مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، بیچ میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے یہیں سے آپ ایک دوسرے جہاد کے لیے چلیں، دوسرے جہاد کے لیے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کریم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، ہر ایک کا درد سمجھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ابھی تو ایک جہاد سے یہ لوٹے ہیں، تھکن سے چور ہیں، زخموں سے چور ہیں، یہ گھر جائیں، علاج معالجے کے بعد صحیح ہو کر پھر دوسرے جہاد کے لیے چلیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کی منشا یہ ہے کہ یہیں سے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اپنے صحابہ سے بات کروں۔ صحابہ کو جمع کیا، کہا اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے تھے رب کا حکم لے کر۔ صحابہ ہمتن گوش ہو گئے، آقا رب کا کیا پیغام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں کو بھی دیکھا، جھکے چہروں کو بھی دیکھا، پھٹے کپڑوں کو بھی دیکھا، فرمایا مولا چاہتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک اور جہاد کے لیے چلیں، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مدینے جا کر غسل کر لے، کپڑے بدل لے، زخموں کو صحیح کر لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی، یہیں سے چلیں۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنی بیوی سے بات کر کے آتے ہیں، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنے بچوں کا ماتھا چوم کے آتے ہیں۔ رسول کا حکم آ جانے کے بعد ان کو تو یہ قرآن نے سکھایا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میرے عزیزو کتنی مرتبہ اذانیں تمہیں پکارتی ہیں، کیا چھوڑ کر آتے ہو؟
کیا چھوڑ کر کے آتے ہو مسجدوں کی طرف کہ مجھے میرے رب کی طرف سے آواز آ گئی میں سب چھوڑوں اور چلا بستر چھوڑ کر کے جو آئے گا تو کیا رب تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی۔ ہم میں وہ نوجوان کی آج ضرورت ہے۔ لوگ آج سوال کر رہے ہیں سیاست ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، دولت ہمارے پاس نہیں۔ میرے عزیزو یہ سب اسباب ہیں، یہ مادیات ہیں۔ مومن کے لیے یہ تمام چیزیں اصل نہیں ہوتی۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہوتا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کئی بادشاہوں نے حملے بھی کیے تھے، کسی کو فتح یابی نہیں مل پا رہی تھی اس زمانے میں، اور غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان سے کسی بادشاہ نے کہا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہیں یہ سارے درویش؟ غریب نواز نے کہا ہم تو ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ چند فقیروں کا ایک یعنی فقیروں کی ایک جماعت، اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی لشکر ہے، اتنے ہتھیار ہیں، سامان ہیں، ہم ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر آ رہے ہیں، یہ گدڑی پہنے ہوئے فقیر جا رہے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بادشاہو تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو ہند فتح کرنے کے لیے ہاتھی گھوڑے اسباب جنگ پر یقین کر کے جاتے ہو، اس پر بھروسہ کر کے جاتے ہو۔ معین الدین اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے، اور وہ معین الدین آئے بھی اور فتح بھی کیا، آج تک ان کی کرسی ویسی ہی قائم ہے جیسے ان کے ظاہری حیات میں قائم تھی۔ میرے عزیزو ایمان جس کے پاس ہے اس کے لیے اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں اسباب اللہ نے بنایا ہے لیکن اصل چیز اسباب نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے انہوں نے شکایتیں بھی کی ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا نہیں کہ تم جاؤ، تم کام کے نہیں ہو، بلکہ اسی حالت میں قبول فرما لیا اور فرمایا تم کھڑے رہو، ایمان اگر کامل ہے تو رب تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ میرے عزیزوں ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، آج مسجد کے لیے ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے بستر سے فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اور پھر دن بھر ہم چیختے پھرتے مولا کی مدد کب آئے گی؟ رب تعالیٰ ہمارے لیے کب مدد نازل کرے گا؟ وہ صحابہ کو اتنی مدد آتی تھی، ہم کو کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی کیا، کچھ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر، اس طرح کی تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ جواب صاف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نداؤں پر کیا تم حاضر ہوتے ہو؟ آج شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے کیا تم اس کی طرف آتے ہو؟ تم نے تو شناختیں ہی ختم کر دی ہیں، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی ہے، اپنی ذات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی کوئی چیز ہی نہیں رکھی ہے۔ مدد کیسے آئے گی؟ مدینہ طیبہ کی بات دیکھیں، آج اگر آپ کو دعوت دی جائے تو یہاں پر کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں دین اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کی خاطر، اور وہاں میرے آقا آواز دیتے ہیں گردن کٹانے کے لیے، جھکانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے لیے بلانے کی بات نہیں، گردن کٹانے کے لیے بلاتے تو وہ ایسے حاضر ہوتے، ہمارے جلسوں میں بھی اتنے نہیں آتے، وہ کٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں سارے جوان آ جائیں میرے ساتھ، کوئی گھر میں باقی نہ رہے۔ سب آ گئے، صفیں لگ گئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں سب کی صفیں میرے آقا ترتیب دے رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، دیکھا 1.5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاتون مدینہ بچہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان تو سنا کہ آپ نے سب جوانوں کو طلب کیا ہے، جس کے گھر میں جو تھا سب آ گئے۔ میرے آقا پچھلے جہاد میں میرا شوہر فوت ہو چکا، میرا کوئی بھائی نہیں رہا، میرے پاس کوئی جوان نہیں، میرے مرحوم شوہر کی ایک نشانی یہ 1.5 سالہ بچہ ہے، دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لڑکا ہے اس کو لے کر گود میں رکھوں، اسی کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی، یہ قبول فرما لے۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پوچھا، اے خاتون 1.5 سال کا بچہ یہ دودھ پینے والا، اسے کہاں جہاد میں لے آئی، اس جنگ کے میدان میں کیوں لے آئی؟ جذبہ کو سلام ان ماؤں کے
اللہ اکبر۔ وہ خاتون مدینہ کہتی آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار کیا تیر بھی اٹھا نہیں سکتا، مگر میرے آقا میں یہ چاہتی ہوں میرا یہ بچہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ وہ میدان جہاد میں جب لڑتا رہے، کافروں کی طرف سے اگر تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرے بچے کو وہ ڈھال تو بنا سکتا ہے۔ میرا بچہ لڑنے کے کام نہیں آیا تو ان کے ڈیفنس کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، انہوں نے عظمت رسول کے لیے وہ قربانیاں دی، تب نصرت الہی جھما جھم برسات کرتی رہی۔ مولا کریم ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن میں ان کے لیے کہہ دیا مولا نے رضی اللہ عنہم، سب گواہ ہو جاؤ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب میرے آقا نے پکارا ہر چیز لے کر حاضر ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج انہی صحابہ کی تو یہ بات تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان صحابہ کی صفات اگر آج بھی ہم نے اپنایا، یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں۔ کیوں ہم سے روٹھی روٹھی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ ان فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے عزیزوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب دیکھو گے تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا۔ کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے، ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، یہی تو کیفیت ہے آج ہماری، کبھی اس کی جے بھی جے، کبھی اس کی جے بھی جے، ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے۔ اخلاص اور پیوریٹی جب نہ ہو، اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا، وہن، وہم نہیں وہن۔ آج کی بات نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے، لیکن یہ بدل جائے گا۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا، دشمنوں کا رعب آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے۔ اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہیں ہم، دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے،
مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے. اچانک کوئی چیز سامنے سے آتی نظر آئی, کسی اور کو نہیں, میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹایا, دھکا دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پیالہ اٹھایا, پھر کوئی چیز آتی نظر آئی, اس کو ہٹایا. تیسری مرتبہ میرے آقا نے پیالہ اٹھایا لیکن شہد نہیں تناول فرمایا, نیچے رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو آنے لگے. توجہ سے سننا میرے عزیزوں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا تھا, آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں آتی, کس چیز کو آپ دور کر رہے تھے؟ سنو, وہ عظمت والی نگاہیں دیکھتی ہیں جو سب کی نگاہیں نہیں دیکھتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, دنیا میرے پاس پورا مال و دولت لے کر کے آئی. کہا یا رسول اللہ میرا مال زر دولت قبول فرما لے, آپ کے لیے خزانے کھول دوں گی. میرے آقا نے فرمایا میں نے دھکا دے کر دور کیا, مجھے فقر پسند ہے, مجھے فقر پسند ہے, میں نے دنیا کو ترک کیا. وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں شہد پینا چاہ رہا تھا. دنیا اپنے حسن و جمال کو لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ میرا حسن و جمال قبول کر لے, ہر طرح کی حسین سے حسین شہزادیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گی, ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر دور کیا. دو چیزیں, دولت و مال کو بھی دور کیا, حسن و جمال کو بھی دور کیا. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے دولت و مال کو بھی آپ نے ٹھکرایا, حسن و جمال کو بھی ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ میری یہ دونوں چیزیں لے لے گی, آپ سے دور ہو سکتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی یہ بات سنی تو میرے امت کی جدائی کے غم میں مجھے آنسو آ گئے. کیا میری امت دنیا کی طلبی کے لیے, حسن و جمال کے لیے میرے آقا کو چھوڑ دے گی؟ آج ہو بھی تو رہا ہے میرے عزیزوں. ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو چھوڑا ہے صرف 4 دوستوں کو منانے کے لیے. پوچھا کسی نوجوان سے کیوں میاں تم یہ داڑھی کیوں چھلا کر گٹر اور نالیوں میں بہاتے کیوں؟ ہاں بس ہم کو 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے, دھندا پانی ہے, جاب ہے, فلاں ہے, وہ ہے. تم نے دنیا کے لیے اپنے نبی کی عظمتوں کو نکال دیا. اور میں کہتا ہوں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنی شناختیں بدل دی, یہ تو تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے. جب قبر کی تختیاں تمہاری بند ہوتی ہیں, وہ نہ دوست آتا ہے, نہ وہ بھائی آتا ہے, نہ تمہارا وہ آفیسر آتا ہے جس کو دکھانے کے لیے تم سجدے سورتے تھے. آتا ہے قبر میں تو مدینے کا تاجدار آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں مشائخ اعظام اولیاء کاملین فرماتے ہیں قبر کے اس سوالوں کے وقت جب تم سے یہ پوچھا جائے گا, فرشتے پوچھیں گے نا 3 سوال, سب کو معلوم ہے نا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور میرے آقا قبر میں ہوں گے. فرشتے ان کی طرف دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. توجہ سے سنو اے نوجوانوں, اگر تم یہ سوچتے ہو میرے آقا کو دیکھ کر تو میں چیخ پڑوں گا یہ میرے آقا ہیں, میرے داتا ہیں, میرے مولا. بزرگان دین فرماتے ہیں قبر میں جب تم اس وقت دیکھو گے میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا, اس لیے کہ تجھے تو دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا, تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا بلاؤ گے انہی فلمی ایکٹروں کو, قبر میں پکارو گے انہی لوگوں کو جس کے تم فین ہو؟ کیا جاؤ ہم تمہارا ہیئر اسٹائل اپناتے تھے, تمہارے کپڑوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے, تم نے اگر پینٹ پھاڑ لی تو ہم بھی پھاڑ لیتے تھے. بلاؤ گے قبروں میں ان کو؟ میرے عزیزو اس وقت سوائے دامن رسول کے کوئی چیز تمہیں بچا ہی نہیں سکے گی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. عزیزان گرامی وقار, ہم سب کو اولیاء کاملین نے یہی درس دیا. سرکار سیدی حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اس عظیم شہزادے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس بارگاہ کا میں ایک ادنا سا بھکاری ہوں. مارحرہ مطہرہ کو میں نے بہت قریب سے پڑھا ہے. وہاں کے مشائخ اور پیران اعظام نے جو پوری دنیا کی تربیت کی ہے, میں نے موضوع ہی اس لیے ابھی آپ کے سامنے گھمایا کہ وہ ایک خانقاہ ایسی نظر آتی ہے جس نے ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے, ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے.
بڑے بڑے لوگ اپنے نذرانوں کے ساتھ وہاں حاضر رہتے خریداری کے لیے، لیکن مارہرہ کے ایک پیر کو بھی آج پورا ہندوستان خرید نہیں سکا۔ بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ آباد، نعرہ خرید نہیں تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، حضور تاج المشائخ۔ میری اصلاح فرمائیں گے حضور، جہاں تک مجھے روایتیں ملی ہیں، لیکن یہ دیکھی ہوئی آنکھیں، میں نے سنا ابھی کانپور میں کل کہ سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دعوت دی گئی ممبئی کسی اجلاس کے لیے میلاد کے، آپ جا رہے تھے اور مارہرہ متحرہ کے غریب بستیوں والے آ گئے، کہا ہمارے گھر میں بھی میلاد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ممبئی جانا ہے۔ دیہات والے کبھی کبھار جو والہانہ محبت کرتے ان کی محبت ہی الگ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میاں آپ وہیں جائیں گے بڑے شہروں میں، بڑے شہر میں جائیں گے؟ اور میں نے سنا کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ٹھیک ہے میاں جاؤ، جب انتقال ہوتا ہے تو مارہرہ والے ہی رہیں گے، ممبئی والے تھوڑی نہ آئیں گے۔ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بستہ ساری چیزیں رکھ دی اور کہا چھوڑو، بتاؤ کہاں ہے محفل، اور یہی محفل کریں گے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر ہوتی ہے، نہ کہ دنیا طلبی۔ انہی اولیاء کی بارگاہ میں ہم آج سر جھکاتے ہیں جن اولیاء نے ہمیں یہ دنیا میں ڈوب جانے سے محفوظ رکھنے کے علاج عطا کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچے آج ڈوب گئے ہیں انٹرنیٹ میں، یہ جال ہے، یہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، رات کو اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، صبح کی اذان تک گیم میں مصروف ہے اور پورنوگرافی، پتہ نہیں کیسی کیسی گندی تصویروں کے ساتھ پوری رات گزارتے رہتے ہیں۔ تم جس چیز میں جکڑے ہوئے ہو، تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم عظمت مصطفیٰ کے علم بردار ہو۔ قرآن نے تمہیں کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کہاں یہ غلاظتوں میں پڑ گئے، کہاں تمہارے ہاتھوں میں یہ آ گئی؟ تمہارے ہاتھ تو قرآن کریم اٹھانے کے لیے تھے، تمہاری زبانیں تو عظمت رسول کے گن گانے کے لیے تھیں، تمہاری آنکھیں تو وہ ہونی چاہیے کہ جس کے دل پر پڑے وہ ایمان سے سرشار ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ پلٹ آؤ، بدل جاؤ، پھر سے وہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کے عرس مقدسہ کی مناسبت سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، میں نے میرے مرشد گرامی حضور تاج المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ خواجہ حسام الدین، وہ حسام الدین نہیں جو سامبر شریف میں، خواجہ حسام الدین کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ وہ بچپن میں یعنی جوانی کی عمر تھی، 15 سال کے قریب مدرسے سے آ رہے تھے۔ مدرسہ مطلب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عالم کے پاس بٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے آتے راستے میں چکر آیا اور گر گئے، چکر آ کر گر گئے تو دوستوں نے اٹھایا اور پوچھا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دیا، میں چکرا گیا۔ وہ بچے گھبرا گئے، اٹھایا، غریب نواز کے بیٹے کے حالت یہ ہے، اٹھایا اور کہا آپ کے بابا معین الدین حسن چشتی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں وہ بھی فاقہ کرتے ہیں؟ بیٹے نے کہا اے بچوں، میں تو 3 دن سے ہوں، میرے بابا کو پچھلے 9 دن سے فاقے میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آ تو گئے، سارے بچے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدین سے کہا ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، پیر و مرشد کے گھر میں فاقہ ہے اور وہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے۔ گھروں سے سارے لوگ بڑے بڑے طبق لے کر کے آئے۔ شام کے وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سارے کھانے دیکھ کر کے آپ نے محسوس کیا آج تو کچھ الگ ہوا ہے، اتنے کھانے تو آتے نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج سارے لوگ کھانے لے کر کے آ گئے، کیا بات ہے؟ سبوں نے کہا حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔
ہم کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں کہا، ہم ساری چیزیں لے کر حاضر ہو جاتے۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ کون بتایا؟ کہا خواجہ حسام الدین آج گر گئے تھے راستے میں، چکر آ کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے ہمارے بچوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تناول کرنا تھا تناول فرما لیا۔ گھر آئے رات کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا، حسام الدین کدھر ہے؟ بلانے کے بعد آپ نے صرف ایک تنبیہ کہی، اے حسام الدین تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے رب کا اور میرا راز تھا جو تو نے افشا کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عادتیں تھیں، یہ وہ آل رسول ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ آج تو بچے صرف اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں نے آج چکن نہیں بنایا ہے، ماں نے آج مٹن نہیں بنایا ہے، بھاگ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو یہ درس بھی تو دو بچوں کو کہ قناعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت کو بھی اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو۔ آج وہ بچیاں جو ٹی وی سیریل دیکھ کر کے اپنے لائف سٹائل کو متعین کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں کہوں گا، میں صرف آپ سے جو مخاطب ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں کافروں کے درمیان گفتگو نہیں کر رہا۔ آپ کا اور میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے تو بات بھی میں مدینے کے تاجدار کی ہی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو عمل کرنا ہی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ بھی سکھایا، حسنین کریمین۔ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا گھر میں آئے، حسنین کریمین کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاؤں گا، اور میرے آقا کہے کہاں سے لاتے؟ وہ مالک جنت ہے، طلب کریں جنت کے طبق اتر جائیں۔ لیکن میرے آقا مدینہ طیبہ سے بہت دور آ گئے، ایک باغیچے میں داخل ہوئے۔ باغیچے کا مالک وہاں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ اے باغیچے کے مالک کیا تو مجھے مزدوری پر رکھے گا؟ تیرے باغیچے میں کسی کام کی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس میں ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ اور میرے کھجوروں کے باغیچے میں کھجوروں کے درختوں کی سینچائی کرو، ایک ڈول نکالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، رسی لے کر کے ڈول سے پانی نکالتے اور اٹھا کر لے جا کر اس درخت پر ڈالاتے، 2 کھجوریں وہ دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا نے پوری امت کے درس کے لیے کیا ہے، جن کا حال آج یہ ہے، ہمارے بچے اور جوان یہ سوچ کر کے بیٹھے میرے سٹینڈرڈ کا تو کام ہی نہیں ہے، حلال کاموں کے لیے بھی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت ادھر ادھر سے آئے ہوئے مال سے نہیں فرمائی، حلال اپنی مزدوری اپنے محنت سے بھی فرمائی۔ 3 ڈول آپ نے کھینچے تھے، حضرت قلیوبی فرماتے ہیں دردناک واقعہ ہے، رسی ٹوٹ گئی اور ڈول گر گیا، رسی ٹوٹ گئی ڈول گر گیا۔ اس باغیچے کا مالک جانتا نہیں تھا، وہ آیا، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، رسی کو جوڑا، اٹھا کر کے جتنے ڈول نکالے واپس میرے آقا تشریف لائے، وہی کھجوریں لا کر حسنین کریمین کو کھلایا جو بھوکے تھے۔ میرے عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مجبور گھرانہ نہ سمجھنا، پوری دنیا ان کے چوکھٹ کی کنیز ہے، مگر سکھایا ہے انہوں نے فخر کو سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام میں وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے کسی نے خبر کر دی کہ جس پر تو نے آج ہاتھ اٹھایا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے تلوار لے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میں نے میرے آقا یعنی رسول پاک پر اٹھایا۔ یا تو وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کی تفصیلات اس حکایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوڑتا ہوا آیا، میرے آقا نے اپنا لعاب پاک لگا کر پھر سے ہاتھ کو جوڑ دیا اور کچھ بھی مؤاخذہ نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں میں صرف عشق رسول میں تمہیں ڈوبنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عظمت والے رسول کی محبت میں جھوم جاؤ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے،
तुम अब तक अपनी हैसियत नहीं समझ सके। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते रहे और पिछली उम्मतें रोया करती थीं। उम्मत मुस्तफ़ा की किस्मत पर वो रश्क किया करते थे। क्या हो गया हमें? हम अपनी हैसियत नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी हैसियत को, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला पूरे जहानों की रहमत बनाया है। वो किसी आलम में रह जाते, क्योंकि वो हर आलम की रहमत है। यह उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। मेरे आका हमारे दरमियान हैं। ये जो अज़ाबात हमसे उठाए गए हैं, आज हमारे गुनाह वैसे ही हैं जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे भी हैं जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे गुनाह भी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के भी थे। लेकिन उनकी नाफरमानियों पर मौला उन्हें बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, जमीन फाड़ करके उन्हें तहस नहस कर दिया, आसमान से पत्थरों के नोकेली बारिशें की, आग बरसाया। वो सब अज़ाबात देख रहे हो आज तुम? आ रहे हैं? नहीं आए। कुरान ये भी कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अब अल्लाह वैसे अज़ाब नहीं भेजेगा, इसलिए कि लोगों तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल जलवागर है। ये रसूल की बरकत है। और आप ये सोच करके बैठे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। मेरे आका की रहमतों ने बचा रखा है, तो क्यों ना हम पलट करके उसी ताजदार मदीना की तरफ चले जहां से सिद्दीक़ अकबर चले थे, जहां से हैदर कर्रार चले थे। मेरे अजीजों, रास्ता एक ही है हमारी कामयाबी का। पलट जाओ उसी गुंबद खजरा की छांव की तरफ, वहां से जो अहकामात मिले सर झुकाकर अमल करो। फिर देखो दुनिया के इक्तिदार भी तुम्हारे कदमों में है, हुकूमतें भी तुम्हारे पास हैं और दौलत और माल भी तुम्हारे पास है। अरे वो गुदड़ी पहने हुए सहाबा जब जंगलों में जाते थे, शेरों को अल्लाह उनका मुतीव फरमाबरदार बनाता था, और दरियाओं में वो जाते घोड़े लेकर के तो अल्लाह उनके लिए रास्ते कुशादा फरमा देता था, रास्ते खोल दिए जाते थे। आज हमारे लिए जमीनें तंग इसलिए हो रही हैं, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। आज उस डोर से एक बार जुड़ करके तो देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है और रब ने वादा फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। न घबराओ, न परेशान हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम्हारे पास ईमान है। तुम ये तागुती कुव्वतों से डरते हो, ये शैतानी दज्जाली कुव्वतों से डरते हो जो 5 साल के लिए किसी तख्त पर बैठी हुई हैं, इनसे खौफ खा रहे हो। ईमान वाला तो इससे बड़े फिरौनों से भी नहीं डरता, इससे बड़े नमरूदों से भी नहीं डरता। लेकिन आज डर सिर्फ इसलिए है कि उनके जो हम गुलाम थे, बात उसी पर आती है। अगर गुलामी का पट्टा पड़ा हो, दुनिया की किसी भी चीज से खौफ नहीं आता। हजरत सफीना फरमाते, एक साहबी हैं, जंगल में मैं रास्ता भटक गया, मदीने से चला था, वापस मदीने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई और वो शेर करीब से करीब आता गया। मैं खौफ नहीं खाया, मुंह फाड़ करके शेर मेरे करीब आया। मैंने पुकार करके कहा, ऐ दरिंदे, ऐ मुफ्तरिस, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने नाम लिया। वो शेर सर झुकाए मेरे करीब आया और पैरों को छाटने लगा, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक के इर्द गिर्द घूमता है। फिर दुम हिलाने लगा। मैं उसके दुम के इशारों को समझा नहीं। बाद में वो शेर कभी आगे पीछे होता रहा, मैं उसके पीछे चल पड़ा। जानते हो, जो हैवान दरिंदा फाड़ खाता है, हजरत सफीना फरमाते हैं, उसी शेर ने मुझे मदीने तक का रास्ता बता दिया। ये है रब तबारक व तआला पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाएगा। एक बार उनके होकर के तो देखो। आज आज़्म करो और अहद करो, मैं उसी तरह से अपना चेहरा भी रखूं जैसे मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है। मैं उसी तरह अपना लिबास भी बनाऊं जैसे मेरे नबी ने हुक्म दिया है। मैं उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारूं जैसे मेरे आका ने हुक्म दिया है। जब उस नबी ने फरमाया, तुम सबको मोहब्बत है मेरे आका से, आका फरमाते, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर सच्ची मोहब्बत होती, सुबह के वक्त भी बिस्तर छोड़ देते, दोपहर के वक्त दुकान बंद कर देते, आते और ये कहते, मैं मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं, मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं। और बुजुर्गों ने ये लिखा, जो जानबूझ करके तर्के नमाज करता है, गोया कि वो अपने नबी की आंखों को ठेस पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हर जुमेरात को तुम सबके आमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। मैं सबको उनके माँ बाप के नाम से पहचानता हूँ। तुम्हारे पूरे हफ्ते भर के अमाल मेरे पास आते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जब फरिश्ते
फरिश्ते ये गिनाते हैं, बुरे अमाल होते हैं तो मुझे गम होता है, मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जब तुम्हारे अच्छे अमाल पेश होते हैं मैं खुश हो जाता हूँ और रब का शुक्र बजा लाता हूँ। ऐ मुसलमानों, कितनी जुमेरातें चली गई कि हमने अपने नबी के पास कौन से अमाल भेजे, ये फिक्र की जरूरत है। आज तुम्हें सोचने की जरूरत है। जब जुमेरात आए समझ लेना फरिश्ते वो सब बातें भी बताएंगे जो रात की तारीकी में करते थे, दिन के उजाले में करते थे। आंखों की खयानतें, दिल के ख्यालात, हाथों की पकड़, पैरों का चलन, सब फरिश्ते सुनाएंगे। अगर सच्ची मोहब्बत हो, अरे मियाँ यहाँ बच्चा तो बाप से डरता है कि मत बोलना अब्बा को, अब्बा से मत बताना मैं कहाँ था। तुम्हारे बारे में फरिश्ते जब रसूल को बताएंगे तो क्या खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा? बहरहाल आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लौट जाने में हमारी कामयाबी है। ऐ मेरे अजीजों, इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। आज आप सबके लिए मैसेज है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।